السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بحر و بر کے اندر اور اس کے خلاؤں میں، خشکی اور تری کی خلاؤں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اس میں سے بعض مخلوق ایسی ہے جو اپنی جیسی مخلوق کی، اپنے ہم جنس مخلوق کی محتاج نہیں ہے، اور بعض مخلوق ایسی ہے جو اپنی ہم جنس مخلوق کی محتاج ہے، اسے اپنے جیسے مخلوق کی ضرورت ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے درخت، پیڑ، پودا، یہ اپنی ہم جنس دوسرے درخت اور پیڑ پودے کی محتاج نہیں ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہی اللہ کی ایک مخلوق ہے پہاڑ، یہ بھی اپنے ہم جنس مخلوق کی دوسرے پہاڑ کی محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کی بعض مخلوق ایسی ہے جس کو اپنے ہم جنس مخلوق کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اس کی محتاج ہے۔ جیسے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کو اپنے ہم جنس اپنے جیسے انسان کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ اس کا محتاج ہے۔ جگہ جگہ پر ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسے کہ بڑھاپے میں ماں باپ اپنی اولاد کے محتاج ہوتے ہیں، ماں باپ کا بڑھاپا بغیر اولاد کے کٹتے نہیں کٹتا۔ اسی طریقے سے بچپن میں اولاد اپنے باپ کے شفقت کا محتاج ہوتا ہے۔ اولاد کا بچپن باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا کے بغیر نہیں کٹتی۔ اسی طریقے سے ایک عمر میں جب انسان پہنچتا ہے، جوانی کے عمر میں، تو اس عمر میں بھی وہ ایک خاص اور شادی کا محتاج ہوتا ہے، اور ایک جنس عورت کا محتاج ہوتا ہے۔ پھر اس عمر میں اس کو ایک عورت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے، دوست کو دوست کی ضرورت پڑتی ہے، ماں کو بیٹی کی ضرورت پڑتی ہے، بھائی کو بھائی کی ضرورت پڑتی ہے، پڑوس کو پڑوس کی ضرورت پڑتی ہے۔ الغرض بعض مخلوق اللہ کی ایسی ہے جس کو اپنے ہم جنس مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے مثال دی کہ دریا ہے، پانی ہے، پہاڑ ہے، اور بعض مخلوق ایسی ہے جس کو اپنے ہم جنس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس کا محتاج ہے، جیسے کہ انسان۔ جب انسان سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایک سے دو سے زیادہ لوگوں سے مالی تعلقات کو قائم کرتا ہے، اور سماج کے اندر جب ایک یا دو سے زیادہ انسان کسی
دوسرے انسان سے ایک تعلقات کو قائم کرتا ہے، مالی تعلقات کو، تو یہ مالی تعلقات قائم کرنے کی بنیاد پر اس کو معاملہ کہتے ہیں، کہ ایک انسان کا جو دوسرے انسان سے مالی تعلقات قائم ہوتا ہے، وہ جو رشتہ بندھتا ہے اور وہ جو آپسی تعلق ہوتا ہے، باہمی تعلق ہوتا ہے، مالی تعلق لین دین کا، قرض کا، خرید و فروخت کا، تجارت کا، بزنس کا، ایک سے زیادہ میں، دو یا دو سے زیادہ میں، تو اس کو معاملہ کہتے ہیں فقہ کی زبان میں، شرع کی زبان میں، اصول کی زبان میں۔ اور معاملات ایسے ہیں کہ جو اسلام کے بنیادی شعبے میں سے ایک شعبہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ اسلام کے 5 بنیادی شعبے ہیں۔ سب سے پہلے عقائد، معاشرت، عبادات، معاملات، اخلاقیات، یہ 5 بنیادی شعبے ہیں۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، اسلام صرف اخلاق کا نام نہیں ہے، اسلام صرف معاشرت کا نام نہیں ہے، اسلام صرف عقائد کا نام نہیں ہے، اسلام صرف معاملات کا نام نہیں ہے، بلکہ عقائد بھی درست ہو، عبادت بھی درست ہو، معاملات بھی درست ہو، معاشرت بھی درست ہو، تب جا کر اسلام اپنے شاخ اور ٹہنیوں کے ساتھ پھلتا اور پھولتا ہے۔ اگر کوئی ایک چیز کو پکڑ لے، دوسری چیز کو چھوڑ دے، تو اسلام آدھا ادھورا ناقص رہے گا۔ اس لیے معاملات جو ہے وہ اسلام کی بنیادی شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، جو آج ہماری تقریر کا موضوع ہے، کہ ہمارے معاملات کی درستگی، ہمارے معاملات کی صفائی، اور چونکہ معاملات میں ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے، لین دین میں، قرض میں، بزنس میں، تجارت میں، خرید و فروخت میں، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تجارت میں اکیلے کر رہا ہوں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بغیر قرض کے میں پوری زندگی گزار دیا۔ ہو سکتا ہے ایک کے انگلی پر گنے جا سکتے ہیں بہت سارے لوگ جو قرض لینے والے نہ ہوں، لیکن لین دین چلتا رہتا ہے۔ تو ایک انسان کو ایک انسان کی ضرورت پڑتی ہے، جو مالی تعلقات انسانوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں معاملہ، اور اس کی صفائی، اس کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر 3 پارے میں، جو پورے قرآن کی سب سے طویل اور لمبی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کی تعلیم کو بتایا ہے کہ معاملات کیسے کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے معاملات کی صفائی کیسے ہوگی، کیونکہ معاملات کی خرابی لڑائی جھگڑے کو پیدا کرتی ہے، فتنے فساد کو پیدا کرتی ہے۔ اصول اور قانونی طور پر اگر ہم کسی سے معاملہ نہیں کرتے تو پھر وہ لڑائی کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طویل آیت کے اندر معاملات کا طریقہ سکھایا ہے، معاملات کی تعلیم دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو، جب تم کسی کو قرض دو تو لکھ لو، متعین رقم کو لکھ لو، متعین مدت کو لکھ لو، متعین چیز کو لکھ لو۔ گرچہ کے سامنے والے پر ہمیں بہت اعتماد ہے، بہت بھروسہ ہے، ہمارا بہت بڑا دوست ہے، بہت بڑا جو ہے ہمارا چہیتا ہے، لیکن نیت کبھی بھی پلٹ سکتی ہے۔ آدمی بھروسہ کر کے دوستی نبھا کر معاملات کو لکھتا نہیں ہے، گواہ بناتا نہیں ہے، اور آپس میں جو ہے معاملہ طے کر لیتا ہے، لین دین کر لیتا ہے، کسی کو ثالث نہیں بناتا، کسی تیسرے کو اپنے معاملے کے بیچ میں نہیں لاتا۔ لیکن جب سامنے والا بے ایمان ہو جائے، بددین ہو جائے اور خیانت کرنے لگے تو پھر اس وقت کیا کر سکتے؟ اس لیے معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے۔ یوں کہیے کہ آج اگر ہمارے دل کی صفائی، ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنا ہے تو سب سے پہلے معاملات کی صفائی کرنی ہوگی،
کیونکہ دل کی گندگی اس وجہ سے ہے کہ معاملات صاف نہیں ہیں، دل کے اندر موٹاپا اس وجہ سے ہے کہ ہمارے معاملات صاف نہیں ہیں، اور اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا کہ معاملات کی وجہ سے ظلم و زیادتی ہوتی ہے، معاملات کی وجہ سے حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوتی، معاملات کی وجہ سے آدمی حد سے تجاوز کر جاتا ہے، معاملات کی وجہ سے آدمی خون خرابے پر اتر آتا ہے، معاملات کی وجہ سے آدمی مار کاٹ پر اتر آتا ہے، ایک ایک بالشت کے لیے، ایک ایک بالشت زمین کے ٹکڑے کے لیے آدمی کسی کی جان لینے اور دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے معاملات کی صفائی ضروری ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کیل معلوم، کہ وزن متعین ہونا چاہیے، اگر کسی سے ہم کوئی لین دین کر رہے ہیں پیمانہ متعین ہونا چاہیے، ووزن معلوم، کہ وزن بھی متعین ہو، کیل معلوم پیمانہ متعین ہو، اجل مسمى اور مدت متعین ہو، یہ ساری چیزیں متعین ہونی چاہیے، اس کی کوالٹی متعین ہونی چاہیے، اس کی تعداد متعین ہونی چاہیے، ڈیلیوری کا دن متعین ہونا چاہیے، ڈیلیوری کی جگہ متعین ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کو سامان کس دن میں، کتنی کوانٹیٹی میں، کہاں پر، کیسے، کس انداز میں دینا ہے یا لینا ہے، یہ ساری چیزیں متعین کریں گے تو معاملات صاف رہیں گے، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی فتنہ فساد نہیں ہوگا، کبھی دل کے اندر جو ہے کدورت پیدا نہیں ہوگی، دل میں میل پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن آدمی سامنے والے پر بھروسہ کر کے شرعی نقطہ نظر کو بھول جاتا ہے، شرعی ضابطے کو بھول جاتا ہے، کہ کہتا ہے یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا جاننے والا ہے، اور یہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے یہ کچھ بھی متعین نہیں کرتا، نہ گواہ بناتا ہے، نہ لکھتا ہے، نہ پروڈکٹ کو لکھتا ہے، نہ اس کی تاریخ لکھتا ہے، نہ ڈیلیوری کا جگہ لکھتا ہے، نہ ڈیلیوری کا دن لکھتا ہے، کچھ بھی نہیں لکھتا، بس ایسے ہی سرسری طور پر، زبانی طور پر ایک بڑے سے بڑے معاملے کو ڈیل کر لیتا ہے، اور سامنے والا جو ہے کچھ دنوں کے بعد مکر جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ انسان بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے فطرتاً، انسان بڑا کنجوس، بخیل اور بہت لالچی، یہ دو صفت انسان کے اندر فطری طور پر ہے، ہر انسان کے اندر دو صفت ہے، ایک کنجوسی اور لالچ، مال کا حرص، مال کی لالچ اور مال کے اندر کنجوسی، یہ ہر انسان کے اندر ہے۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کے معاملات کی صفائی سے روکتا ہے، یہی دو چیزیں۔ کنجوسی کی وجہ سے وہ معاملات کو کلیئر کرنا نہیں چاہتا، لالچ کی وجہ سے معاملات کو کلیئر کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان مال کا اتنا حریص اور اتنا لالچی ہے کہ قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اگر ابھی تھوڑا بہت مال ہے تو اور ہو جائے، 1 سے 2 ہو جائے، 2 سے 3 ہو جائے، 2 گاڑی ہے تو 3 ہو جائے، 1 بنگلہ ہے تو 2 بنگلہ ہو جائے، یہ ہر انسان کی چاہت ہے، اس کی حرص ہے، اس کی لالچ ہے۔ اس لیے مال کے معاملے میں شریعت کا جو قانون ہے، جو ضابطہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، وہ چاہے میرے والد ہی کیوں نہ ہو، میری اولاد کیوں نہ ہو، میرا بھائی کیوں نہ ہو، میرا دوست کیوں نہ ہو، میرا جاننے والا کیوں نہ ہو، گواہ بنائیں، لکھیں اور ہر چیز متعین کریں، جو سامان دے رہے ہیں وہ بھی متعین کریں، جو سامان کیلی پیمانے سے دے رہے ہیں، وزن کر کے دے رہے ہیں، وہ بھی متعین کریں، اس سامان کی کوالٹی متعین کریں، سامان کا عدد متعین کریں، سامان جس دن ہم لے رہے ہیں دے رہے ہیں اس دن کو متعین کریں، جس جگہ پر ہم دے رہے ہیں لے رہے ہیں اس جگہ کو متعین کریں، تو فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہوتا یوں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معمولات، اوراد اور وظائف، ہو سکتا ہے کہ ہماری بات لوگوں کو بری لگے، لیکن ہو ایسا ہی رہا ہے کہ لوگ معمولات پر بہت پابندی کرتے ہیں، اوراد و وظائف کے بہت پابند ہیں، وظیفے کے بہت پابند ہیں، تسبیح کے بہت پابند ہیں، اور معمولات کے بہت پابند ہیں، لیکن معاملات بالکل صاف رکھنا نہیں چاہتے، معاملات میں بالکل گھٹیا ہیں،
معمولات سے زیادہ معاملات پر دھیان دینا چاہیے، معمولات سے زیادہ معاملے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بندے کا حق ہے، وہ ضائع نہ ہو۔ ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندے، انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ اے میرے بندے، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، وَحَرَّمْتُهُ بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو میں نے حرام کر دیا ہے، فَلَا تَظَالَمُوا، تو تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ اور ظلم یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو نہ ملے، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم یہی ہے کہ جو اس کا حق ہے اس کو نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یأتی الناس، کہ ایک زمانہ آئے گا، یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لا یبالی المرء، کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے، جب مال حاصل کریں گے تو اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ امن الحلال او من الحرام، کہ یہ حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے آیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کیا یہ وہ زمانہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی، یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لا یبالی المرء فیما اخذ منہ ام الحلال ام من الحرام، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ جو مال اس کو حاصل ہو رہا ہے وہ حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے آیا، کسی کا چھین کر، کسی کا جھپٹ کر، اور کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کو جو ہے مار کر، کسی کو ذلیل کر کر، کسی کو ہتھیار دکھا کر، کسی کو روب دکھا کر، طاقت دکھا کر، اپنی قوت دکھا کر اس کے مال کو ہم نے چھین لیا، اور اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ مال حرام طریقے سے آیا۔ معاملات کی صفائی دراصل دل کی صفائی ہے۔ دل اگر صاف نہ ہو تو معاملات بھی صاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک تاجر کے پاس سے گزرے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے کہ وہ تاجر غلہ بیچ رہا تھا، اناج بیچ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قیمت پوچھی، اس نے قیمت بتائی اور بتایا کہ یہ غلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اوپر کا سوکھا ہوا تھا، نیچے کا بھیگا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بھیگا ہوا نیچے تم رکھے ہو اس کو اوپر لاؤ، اس کو اوپر کرو، تاکہ خریدنے والے ان کو دھوکہ نہ ہو، اس لیے کہ جو دھوکہ دے من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر تجارت کے ایک اصول کو، ایک ضابطے کو، معاملہ کے ایک ضابطے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر مبیع کے اندر، سامان کے اندر کوئی عیب ہو تو اس عیب کو مشتری کو بتانا چاہیے، خریدنے والے کو بتانا چاہیے کہ آپ کو اگر خریدنا ہے تو اس سامان اور اس مبیع میں یہ عیب ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ جھوٹ کو ایک آرٹ سمجھا جاتا ہے، یعنی کسی ردی چیز کو اچھی بنا کر بیچ دینا، یہ کہتے ہیں کہ یہ سیلس مین کا ہنر ہے، اور اس کی واہواہی ہوتی ہے کہ یہ بہت اچھی بکری کرتا ہے، یہ سامان بہت اچھا بیچتا ہے، اس کے لوگ سینہ تھپ تھپاتے ہیں، اس کی واہواہی کرتے ہیں۔ یعنی جھوٹ کو آرٹ بنا کر، ایک ہنر بنا کر لوگ کہتے ہیں، حالانکہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دجل ہے، یہ مکر ہے، جس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں، ظلم اور ذاتی سے کھاتے ہیں، اس وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ اس کے کوئی سرپرست نہیں ہے، ان کے کوئی سربراہ نہیں ہے، ان کے کوئی مالک نہیں ہے، اس کا کوئی وفی نہیں ہے، بس اپنے اختیار میں ہیں اور اس کے مال کو ہڑپ لیتے ہیں اور ظلماً کھاتے ہیں۔ تو یأکلون اموال الیتامی ظلماً،
انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ مال نہیں کھا رہے، وہ آگ کھا رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور یہ لوگ کل جہنم میں جلیں گے۔ معاملات کی صفائی دین ہے، بلکہ آدھا دین ہے معاملات کی صفائی۔ بڑے بڑے فتنوں سے، بڑے بڑے خلفشار سے، بڑے بڑے لڑائی جھگڑوں سے اور بہت بڑی مصیبت سے آدمی ٹل جاتا ہے کہ جو آدمی معاملات میں صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ مثلا والد صاحب کے 4 لڑکے، 4 اولاد ہیں، ایک بڑا ہے اور بقیہ 3 چھوٹے ہیں۔ 3 اولاد چھوٹی ہے اور ایک بڑی اولاد ہے۔ والد صاحب کوئی بزنس اور تجارت کر رہے ہیں، اس بزنس اور تجارت میں بڑی اولاد جو ہے، بڑا جو لڑکا ہے وہ ہاتھ بٹاتا ہے والد صاحب کے ساتھ، اور 3 لڑکا پڑھائی کرتا ہے۔ اب یہ والد صاحب جب تک تھے بھائیوں میں محبت تھی، بیٹوں میں محبت تھی، باپ میں محبت تھی، گھر بہت آسانی سے چل رہا تھا اور بزنس بھی ترقی کر رہا تھا، دکان بھی ترقی کر رہا ہے، کاروبار بھی ترقی کر رہا ہے۔ لیکن فتنہ اور فساد اور لڑائی جھگڑا اس وقت شروع ہوا کہ جب بڑے بھائی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ بچپن سے لے کر اب تک میں نے والد صاحب کے بزنس کو سنبھالا ہے اور میں والد صاحب کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں، اس لیے میرا شیئر زیادہ نکلے گا، اس لیے میں پیسہ زیادہ لوں گا۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا؟ اب یہاں پر معاملات کی صفائی یہ ہے، اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جب بڑا بھائی اس تجارت میں، اس بزنس میں، اس کاروبار میں شریک ہوا تو والد کو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر متعین کر دیتا اور وہاں پر بات واضح کر دیتا کہ بھائی تم جو میرے کاروبار میں شریک ہو، تم میرے معاون ہو یا میرے ملازم ہو یا میرے پارٹنر ہو، اس کو کلیئر کر دو۔ بیٹا یہ کلیئر کر لیتا یا باپ اس کو کلیئر کر دیتا؟ اگر یہ کلیئر ہو جاتا کہ یہ میرا پارٹنر ہے تو آدھی کمائی اس کی، آدھی اس کے باپ کی، اور آدھی کمائی کے اندر جو ہے مال وراثت تقسیم ہو جاتا ہے۔ معاون ہے کہ میں اپنے والد کی مدد کر رہا ہوں تو پھر برابر برابر شریک۔ اور اگر یہ کہے کہ ملازم ہے، جس طریقے سے عام لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہے اس کو بھی اتنی تنخواہ مل رہی ہوگی، اسی کے حساب سے اتنا مال کٹ دے، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ لیکن والد پر بھروسہ کر کے، بھائیوں پر بھروسہ کر کے، باپ نے اولاد پر بھروسہ کیا، اولاد نے بھائیوں پر بھروسہ کیا اور اولاد نے باپ پر بھروسہ کیا، اور کسی طرح کی کوئی جو ہے کنڈیشن نہیں لگائی، لیکن جب والد کا انتقال ہو گیا تو گھر جو ہے لڑائی اور جھگڑے کا فتنہ بن گیا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال آپ سمجھیں، میں قرآن اور حدیث اگلے ہفتے آپ کو سناؤں گا معاملات کے اوپر۔ میں آج صرف زمینی سطح پر جو ہمارے یہاں چلتا ہے وہ میں آپ کو چند 2-3 مثالیں دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ اس پر حدیثیں بہت ساری ہیں، وعیدیں بہت ساری ہیں، لیکن میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ مثلا بڑا بھائی کماتا ہے، والد صاحب نے گھر بنایا، والد صاحب نے گھر بنایا، بڑا بھائی پیسہ بھیج کر گھر کی تعمیر کروا رہا ہے، اور چھوٹے بھائی لوگ وہ پڑھائی کر رہے ہیں۔ والد صاحب کا انتقال ہوا، اب کچھ متعین نہیں تھا کہ میں جو پیسہ بھیج رہا ہوں یہ پیسہ میں قرض کے طور پر بھیج رہا ہوں، بعد میں واپس لوں گا۔ اس نے نہ باپ نے متعین کیا، نہ بیٹے نے متعین کیا، نہ بھائی نے متعین کیا۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بڑا بھائی کہتا ہے کہ مجھے جو ہے میرے حصے کا پیسہ چاہیے قرض کے طور پر، یا تو یہ مکان مجھے دے دو، جتنے پیسے کا مکان بنتا ہے دے دو۔ مثلا 50 لاکھ کا مکان بنا اور 40 لاکھ اس نے بھیجے، تو آپ کہتے ہیں یا تو مجھے 40 لاکھ روپے دے دو یا 40 لاکھ کا مکان میں جتنا حصہ ہوتا ہے، شیئر ہوتا ہے، وہ مجھے دے دو، اور یہ بھی لڑائی جھگڑے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر باپ اس وقت متعین کر لیتا بیٹے سے کہ تو جو پیسہ بھیج رہا ہے یہ قرض ہے، یا تو ہماری مدد کر رہا ہے، یا تو شیئر لے گا اس کا، اگر یہ ساری چیزیں متعین ہو جاتی تو بعد میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔
اسی طریقے سے اولاد باہر کماتی ہے سعودی میں، بیرون ملک میں اولاد رہتی ہے، وہ ایک مشت پیسہ بھیجتی ہے ماں باپ کو، اور ماں باپ اس کے نام سے کبھی زمین خریدتے ہیں، جو پیسہ بھیج رہا ہے اس کے نام سے کبھی زمین خریدتے ہیں، اور کبھی خود اپنے نام سے رجسٹرڈ کر رکھتے ہیں۔ اولاد کو کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کبھی اپنے چھوٹے بیٹے کے نام سے والد صاحب رجسٹرڈ کر رہے ہیں، کبھی اپنے نام سے رجسٹری ہو رہی ہے، کبھی جو پیسہ بھیج رہا ہے ان کے نام سے رجسٹری ہو رہی ہے، کسی کے لیے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن جب والد صاحب کا انتقال ہوا اور زمین کی وراثت کا مسئلہ آیا اور زمین کی تقسیم کا مسئلہ آیا، تو بڑے بھائی نے دعویٰ کر دیا کہ میرے نام کی میں نے اتنا پیسہ بھیجا ہے اور میرے پیسے سے اتنی زمین خریدی گئی ہے، یہ سب میرا ہے، اس میں تم لوگوں کا شیئر نہیں بنتا۔ چھوٹے بھائی سے لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ پورے سماج کے اندر، ہماری مسلم قوم کے اندر لڑائی کسی اور چیز کی نہیں ہے، زمین کی ہے، کاروبار کی ہے، تجارت کی ہے، مال و دولت کی ہے، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی ہے، مال وراثت کی لڑائی ہے، اور صرف اس وجہ سے ہے کہ جس وقت ہم لین دین کرتے ہیں، جس وقت ہم پیسہ کا لین دین کرتے ہیں، اس وقت ہم شرعی ضابطے کو، شرعی قانون کو سامنے نہیں رکھتے۔ اگر ہم شرعی ضابطے اور قانون کو سامنے رکھ لیں تو بڑی بڑی لڑائیاں ختم ہو جائیں، بڑے بڑوں کا دل صاف ہو جائے۔ اسی طریقے سے کچھ بھائی ہیں جو مل کر تجارت کرتے ہیں، مل کر بزنس کرتے ہیں، مل کر بزنس کرتے ہیں، تو بزنس اگر ترقی کر رہا ہے، ساروں کی خواہش پوری ہو رہی ہے، ساری چیزیں فراہم ہو رہی ہیں، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اچانک سے بزنس ٹھپ پڑ گیا، لاس میں چلا گیا بزنس۔ اب جب لاس میں بزنس چلا گیا تو اب سب بھائی جو ہے اس وقت اپنا انویسٹمنٹ دکھاتے رہتے ہیں کہ میں نے اتنا انویسٹمنٹ کیا، فلاں نے اتنا کیا، اس لیے انویسٹمنٹ کے حساب سے میرا اتنا پیسہ بنے گا، مجھے اتنا دے دو، بات ختم کرو، بزنس گیا بھاڑ میں، ختم کرو۔ تو بزنس کرتے ہو، دوستوں میں بھی جب بزنس ہو تو ہر چیز متعین ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ دوستوں میں بزنس کرتے ہیں پارٹنرشپ پہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پارٹنرشپ کی جوڑی جو ہے یہ جمتی نہیں ہے، پارٹنرشپ کا بزنس کارگر ہوتا نہیں ہے۔ عامتاً یہ بات غلط ہے۔ اگر پارٹنرشپ میں بزنس کرنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، اسلامی ضابطے سے کیجئے، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوئیے گا۔ اسلامی ضابطے سے اگر پارٹنرشپ میں بزنس ہو، ایک ایک چیز کا حساب، ایک ایک چیز لکھ دی جائے، ایک ایک چیز متعین ہو، آنے والی لسٹ ہو، جانے کا لسٹ ہو، سامان کا لسٹ ہو، ہر چیز متعین ہو۔ دوستی اپنی جگہ ہے لیکن حساب اپنی جگہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان اگر کوئی دکان کھولتا ہے تو اس کے جو پورے کے پورے رشتہ دار ہیں، پورے پڑوسی، ہم تو آپ کے پڑوس ہیں، ہم تو آپ کے رشتہ دار ہیں، کم کر دیجئے، ادھار لے لیجئے۔ یہ جو دکان ان کی چلنے نہیں دیتے، رشتہ دار لوگ ادھار اتنا لیتے ہیں کہ ان کی دکان بھی بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے دکاندار سے میں یہ کہتا ہوں، تاجر سے میں یہ کہتا ہوں، بزنس مین سے یہ میں کہتا ہوں کہ رشتہ داری کو اور دوستی کو، تعلقات کو اپنے بزنس میں داخل ہونے نہ دیں۔ بزنس الگ چیز ہے، تجارت الگ چیز ہے۔ کتنے مسلم تاجر ایسے ہیں کہ ان کی دکان اس وجہ سے اور ان کا بزنس اس وجہ سے ٹھپ ہو گیا کہ ان کے رشتہ دار، ہم تو رشتہ دار ہیں بعد میں دے دیں گے، ہم تو رشتہ دار ہیں 100 روپے کم کر دیجئے، ہم تو آپ کے جاننے والے ہیں 200 روپے کم کر دیجئے۔ اگر سب لوگ یہی کہہ کر چلے جائیں گے تو اس بیچارے تاجر کو فائدہ کیا ہوگا؟ آخر میں تو اس کو بھرنا ہی پڑے گا، اس کو دکان بند کرنی پڑے گی۔ اور یہی حالت ہے آج ہماری۔ آپ دیکھ لیجئے غیروں کو، آپ مارواڑیوں سے سیکھیے، پنجابی سے سیکھیے، مرواڑیوں سے سیکھیے ان کو بزنس کرنے کا طریقہ۔ اگر اپنا بیٹا بھی اس کی دکان سے کوئی سامان اٹھاتا ہے تو جو اس کا پرائز ہے وہ اس کو دینا ہوگا۔ بیٹا گھر پہ ہے، رشتہ دار گھر پہ ہے، وہاں پر 10,000 روپے لے لے باپ سے بیٹا، الگ بات ہے۔ لیکن اگر دکان سے کوئی سامان بیٹا اٹھایا تو مارواڑی کہتا ہے رسید کاٹو، پہلے بل بناؤ۔ لیکن ہمارے بھائی اور ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہماری اگر دکان ہو تو بس ان سب چیزوں کا خیال ہم نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے ہم آج کلی مزدوری کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ بزنس میں ہم سکسیس نہیں ہوتے، تجارت میں ہم سکسیس نہیں ہوتے، اور ہم کلی مزدوری میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ضروری یہ ہے
کہ ہم ہر بزنس اور تجارت کو صفائی کے ساتھ کریں، وہ زمین کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، ماں باپ کے درمیان بچوں کا مسئلہ ہو، بھائی بہن کا مسئلہ ہو، جتنے بھی مالی تعلقات ایک دوسرے سے قائم ہوتے ہیں، مالی تعلقات ایک دوسرے سے بنتے ہیں، اس کو کلیئر کٹ لفظوں میں لکھا کریں اور گواہ کے ساتھ لکھا کریں اور اس کو پچانے کی امید میں نہ رکھیں۔ میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اسی تعلق سے میں آگے ہفتے بھی انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا، معاملات کی صفائی پر بھی آئندہ ہفتے میں آپ سے بات کروں گا، لیکن ابھی ایک بات جو ضروری ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اصل میں جو ہمارے معاملات کے اندر گندگی، ہمارے معاملات کے اندر غلاظت، ہمارے معاملات کے اندر جو گراوٹ آتے ہیں، اس کے دو بنیادی وجہ ہیں۔ وہ تو میں نے دو بنیادی وجہ جو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک تو مال کی حرص اور دوسرا ہے مال کے اندر بخل۔ اس کے علاوہ بھی دو بنیادی وجہ، ایک ہے بددیانتی، خیانت، یعنی مال کے اندر خیانت کرنا۔ آدمی جب بھی کسی معاملے میں، کسی لین دین میں خیانت کرے گا، پارٹنرشپ کبھی نہیں چل سکتی، وہ تجارت کبھی نہیں چل سکتا، وہ تجارت لڑائی جھگڑے پر آ کر ختم ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر اس کے اندر امانت داری ہے، 100 سال کا تجارت، 100 سال کی پارٹنرشپ چل رہی ہے، امانت داری ہے۔ جہاں جیسے خیانت آتی ہے، من موٹاپا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اور دوسری چیز ہے پیچیدگی۔ تجارت کے اندر، معاملات کے اندر ابہام، یعنی واضح نہیں ہونا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آنا، کلیئر نہیں کرنا، اور یہ دو چیز جس معاملے کے اندر ہو وہ معاملہ کبھی سکسیس نہیں ہو سکتا، یا آپ لکھ کر رکھ لو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر ابہام ہو، پیچیدگی ہو، واضح نہ ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ خیانت ہو۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہونی چاہیے، سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہم امانت دار بن جائیں اور ہر چیز کو صاف ستھرے لفظوں میں لکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی تعلق سے معاملات کی صفائی پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی گفتگو ہوگی۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔